نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ محترم ماؤں اور بہنوں، اولاد کی تربیت کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اولاد جہاں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، وہیں دوسری طرف اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، جبکہ امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی نگہداشت کرنا، امانت کو سنبھال کر رکھنا اور امانت ہمیں جو سپرد کی گئی ہے تو اس کو جس نے ہمیں امانت دی ہے دوبارہ اس کے اچھے سے سپرد کر دینا، یہ ہماری اہم ذمہ داری اور ہمارا اہم فریضہ ہے۔ تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے جہاں نعمت ہے وہیں یہ امانت بھی ہے، اللہ کی امانت ہے اولاد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس امانت کی حفاظت کیا ہے، اس امانت کی نگہداشت کیا ہے، ہم پر فرض کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری فریضہ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ان کی دینی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی جسمانی تربیت، ان کی روحانی تربیت، ان کی نفسیاتی تربیت، یہ اولاد کی تربیت کے مختلف پہلو ہیں، اور ان سب پہلوؤں سے، ان تمام رخوں سے اولاد پر محنت کرنا، ان کی تربیت کرنا یہ انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ کسی ایک پہلو کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان کی تعلیمی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، روحانی تربیت، نفسیاتی تربیت، معاشرتی تربیت، فکری تربیت، یہ سارے پہلو تربیت کے ہیں، اور ان کو سیکھنا اور ان کو سمجھنا، پھر اس کے مطابق اولاد کی تربیت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چند بنیادی اصول آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ بنیادی اصول ہر جگہ کام آئیں گے، چاہے اولاد کی فکری تربیت ہو، اخلاقی تربیت ہو، جسمانی تربیت ہو، روحانی یا نفسیاتی تربیت ہو، ہر جگہ پر یہ اصول کام آئیں گے۔ اور یہ اولاد کی تربیت میں بنیادی اصول ہیں، بنیادی اصول، ان کے بغیر کوئی والدین اپنی اولاد کی تربیت کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بنیادی اور اساسی اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول اولاد کی تربیت میں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو اولاد کی تربیت کے اصول ہے یہ بنیادی طور پر تو بچپن میں ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنی پیدائش سے لے کر لڑکپن کا جو زمانہ ہوتا ہے، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال کی عمر کا جو زمانہ ہوتا ہے، یہ اصول اس وقت زیادہ کام آتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اس وقت کے لیے، بلکہ پوری زندگی کے لیے ہیں۔ یہ اصول پوری زندگی کے لیے، بچے چاہے عمر کے جس مرحلے میں ہوں۔ تو والدین، ماں باپ یاد رکھے، اور میری گفتگو یہاں پر جو خواتین سن رہی ہیں اس میں جوان بھی ہوں گی اور عمر دراز بھی ہوں گی، میں نہیں جانتا، ممکن ہے ان کے چھوٹے بچے ہوں یا ان کے بڑے بچے ہوں، بہت بڑے بچے ہوں۔ تو یہ اصول چاہے آپ خود ان پر عمل کریں، یا اگر ابھی موقع نہیں ہے یا بچے بڑے ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ آپ اچھے سے ان کی تربیت کر چکی ہے اور وہ دین اور دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں آپ کے لیے نیک نامی اور عزت کا ذریعہ ہے،
اور آخرت میں آپ سمجھتے کہ وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہے اور جنت میں آپ کے لیے داخلے کا وہ ذریعہ بنیں گے، انشاءاللہ رفع درجات کا ذریعہ بنیں گے، تو یہ اصول پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیں، آپ اپنی بیٹیوں تک یہ باتیں پہنچائیں کہ بیٹی اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کرنا ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے، تو دوسروں تک آپ یہ بات پہنچائیں دین کی بات۔ تو سب سے پہلا اصول والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت میں یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اسوہ حسنہ بنے، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ عموماً تقلید کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، وہ جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ اب اگر ماں باپ ان کے سامنے اپنے آپ کو اچھے نمونے میں پیش کریں گے، اچھے آئیڈیل کے طور پر پیش کریں گے تو بچے بھی اچھے بنیں گے، اور ماں باپ کی طرف سے اگر برا نمونہ ان کے سامنے جائے گا تو بچے بھی برے بنیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سچی بن جائے، سچ بولنے والی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولے، تو آپ کو بھی ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، آپ کو ہمیشہ سچائی کا نمونہ ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا، وہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہ دیکھیں، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہ دیکھیں۔ بعض مرتبہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، باہر کوئی آیا ہے بلانے کے لیے، اور وہ چھوٹا بچہ باہر نکلا ہے، وہ پوچھ رہے کہ ابو ہے، وہ بچہ اندر آتا ہے تو باپ اس سے کہتا ہے، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، کہ باہر جو آئے ان کو کہہ دے کہ ابو نہیں ہے گھر میں۔ بچہ تو پہلے حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے، اس کو جیسا آرڈر دیا جائے گا ویسے ہی کرنا ہے، تو باہر جا کے کہتا ہے کہ بھائی ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب وہ چلا جاتا ہے، بھائی چلو ان کے ابو سے ملنے آیا تھا، گھر پہ نہیں، وہ چلا گیا۔ باپ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے راحت مل گئی، مجھے ملنا نہیں تھا، جو بھی آیا تھا اس سے نہیں ملنا تھا، مجھے راحت مل گئی۔ لیکن یہ چیز، یہ عمل بچے کے ذہن پر بہت برا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ باپ گھر میں موجود ہو کر اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ باہر بول دے ابو نہیں ہے، یعنی جھوٹ بلوا رہا ہے، جھوٹ کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ فون پہ بات ہو رہی ہے، فون پہ گھر میں رہ کر بات ہو رہی ہے، سامنے والا پوچھ رہا ہے بھائی کہاں پہنچے، تو یہ کہہ رہا ہے میں گورے گاؤں پہنچ گیا ہوں، بس آدھے گھنٹے میں اندھیری پہنچ جاؤں گا۔ اب بچہ جو ہے 10 سال 12 سال عمر ہے، اگر بچہ سمجھدار ہے تو اپنے باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ باپ گھر میں رہ کے کہہ رہا ہے کہ میں گورے گاؤں پہنچ گیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں بچہ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، میری مجبوری سمجھ جائے گا، کتنا ٹینشن ہوتا ہے مجھے، کتنا کام ہوتا ہے مجھے آفس میں، کتنی ٹینشن ہوتی ہے، میں کیا کروں۔ نہیں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بچے کے سامنے ہمارا اچھا نمونہ جائے۔ اولاد ہم سے سیکھتی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم سے میں نے یہ ایک مثال پیش کی ہے، آپ اسی سے سمجھ جائیں کہ ہر چیز چاہے اچھی ہو یا بری، بچہ ہم کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب بچہ جب دیکھے گا ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کہ میرے باپ نے جھوٹ بولا ہے، میری ماں نے جھوٹ بولی ہے، تو یہ بچہ جھوٹا بنے گا، یہ بچہ کبھی سچا نہیں بن سکتا۔ اسی وجہ سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین نمونہ بنو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بچے فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں وہ، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ جیسا اپنا نمونہ پیش کرتے ہیں بچے ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ بھی ان کو دیکھ کے یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ ان کو دیکھ کر نصرانی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر مشرک ہوتے ہیں تو بچہ ان کو دیکھ کر مشرک بن جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کے اسوے کا، ماں باپ کے نمونے کا بچوں کے ذہن پر گہرا اثر پڑتا ہے، بہت گہرا اثر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من قال لصبی تعال ہاکا ثم لم يعطه شيئا فهو كذب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اپنے بچے کو بلایا اپنے پاس کہ یہ ادھر آؤ، یہ لو، یہ چیز لو، کوئی چیز دینے کے لیے بلایا، اور پھر جب وہ آ گیا تو اس کو کچھ نہیں دیا اس نے،
وہ تو بس اس کو بلانا تھا، اس کو پکڑنا تھا، اس کو کچھ کہنا تھا، کام کرانا تھا اس کو. ثم لم یعطہ شیئا، دیا کچھ نہیں. بچہ آیا تھا لینے کے لیے کہ کچھ ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی کذبۃ، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. بچہ آپ سے جھوٹ سیکھے گا کہ کسی کو جھوٹ بولنا ہے، اپنا کام نکلوا لینا ہے، بس جھوٹ بولنا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں گئے، مہمان تھے آپ، تو وہاں پر صحابی فرماتے کہ میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہا کہ ادھر آؤ، یہ لو، تعال خذو، یہ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی میں کچھ دے رہی ہو اس کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس ہے، میں اس کو یہ دے رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اگر تم اس کو بلاتی اور اس کو کچھ نہیں دیتی تو پھر یہ جھوٹ شمار ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان سے تو جھوٹ نہیں بولا گیا، لیکن یہ عمل بچے کے سامنے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ میرے والد جھوٹ ہے، یہ میری والدہ جھوٹی ہے. تو اس وجہ سے بچے کے سامنے نمونہ پیش کرنا. حضرت عبداللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے ہیں، اپنے والد ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں ابو جان یہ کیا ہے؟ میں آپ کو دیکھتا ہوں صبح بھی آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں، شام کو بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. دعا کا ترجمہ بہت بہترین دعا ہے. اس دعا کو روزانہ صبح شام پابندی سے پڑھنا چاہیے. صبح شام کی دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نظر بد سے، بری نظر سے، جادو سے، جنات سے، اثرات سے، آسیب وغیرہ سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں، تو ان کو صبح شام کی دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، سلامتی، حفاظت عطا فرما، میرے کانوں میں عافیت عطا فرما، میری آنکھوں میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر و تندرستی سے. اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، لا الہ الا انت. تو حضرت عبداللہ بن ابی بکرہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابو جان آپ یہ دعا صبح شام روزانہ پابندی سے پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کو، تو کیا بات ہے، کیوں ایسا پڑھتے آپ؟ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ 3 مرتبہ صبح شام ان دعاؤں کو پڑھ لیا کرنا. تو بچے جب ہمیں عملی طور پر دیکھیں گے جیسا کرتے ہوئے، بچے ویسے ہی کرنے لگیں گے. اس کے بعد بچوں کی تربیت میں دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کو کوئی بات بتانے کے لیے، ان کو کوئی بات سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے مناسب اوقات کا لحاظ رکھے کہ اس وقت اس کو کس وقت کون سی بات بتانا مناسب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف بچے کا متوجہ ہونا اور اس کو سننا اور اس کو سمجھنا، پھر اس کو ذہن میں بٹھانا، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر بچے نے ایک کان سے نکال کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بچہ اگر ہماری بات کو توجہ سے نہیں سن رہا ہے، ہماری طرف دھیان نہیں دے رہا ہے، تو ایسی اصلاح اور تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس چیز کی طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بہت سارے مواقع ہیں جن مواقع پر ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کوئی بات ان کو سکھا سکتے ہیں. ان میں سے 3 اہم مواقع کو آپ یاد رکھیں. پہلا ہے تفریح کا موقع، تفریح کا موقع، یا راستے میں چلنے کا موقع، یا سواری پر سوار ہونے کا موقع، سفر کا موقع. تفریح کے لیے ہم باہر نکلے ہوئے ہیں، گھومنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بچہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بالکل ہماری طرف متوجہ ہے. یا سواری پر ہم سوار ہیں، یعنی ہم گاڑی میں ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہم کار میں ہوں، ٹرین میں ہوں، یا جہاں پر بھی ہو، اور اس وقت وہ خالی الذہن ہے، ہماری طرف متوجہ بھی ہے، تو اس وقت اس کو کوئی بات سمجھائی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، یا غلام. میں نے کہا نعم یا رسول اللہ. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر،
اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو ہمیشہ اللہ کو اپنے پاس پائے گا، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری اعانت کرے گا، اللہ تجھ پر توجہ فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تجھے کچھ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو یہ موقع ہے، تفریح کے لیے نکلے ہیں، بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلے ہیں، گاڑی میں ہیں، تو اس موقع پر بچے اگر ہماری طرف متوجہ، کیونکہ ایسے موقع پر بچے ہم سے خوش ہوتے ہیں، بچوں کو گھومنا پسند ہے، تو اب ماں باپ ان کی وہ جائز خواہش کو پورا کر رہے ہیں، تو بچے ماں باپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو خیال ہوتا ہے بھائی ابھی ماں باپ کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ بھی ہمیں خوش کرے۔ تو یہ موقع کو غنیمت سمجھ کے بچوں کو اچھی اچھی بات ان کو بتائی جائے۔ اس کے بعد دوسرا موقع ہے کھانے کا وقت۔ بچے اگر کھانے کے لیے بیٹھے ہوں تو اس وقت بچوں کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھایا جائے اور اس وقت ان کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں، یعنی موقع محل دیکھ کر جو ضرورت کی باتیں، یہ نہیں کہ کھانے بیٹھے اور بیان چالو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے تھے، تو ان کے بیٹے تھے، ان کا کچھ نام تھا ابو سلمہ، ایسی کچھ نام تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں فرمائی کہ یا غلام، اے بچے، اے پیارے بچے، ادھر آؤ، قریب آ جاؤ۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد فرمایا کل بیمینک، بچے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، کل مما یلی۔ فرماتے ہیں وہ حالانکہ ان کی عمر 5-6 سال ہوگی، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں فرمائی، میں نے اپنی پوری زندگی نصیحتوں پر عمل کیا، پوری زندگی نصیحتوں پر عمل کی۔ اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے، سکھایا نہ جائے، تو بڑے ہو جاتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے چیزیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، خیال نہیں رکھتے، بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر کھا رہے، کبھی ادھر سے اٹھا رہے، کبھی ادھر سے اٹھا رہے۔ لوگ سوچتے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو تربیت نہیں دی کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ بہرحال یہ دوسرا موقع کھانے کا موقع ہے۔ اس کے بعد تیسرا موقع ہے جب بچہ بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ، اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولاد کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لیکن اگر کبھی بیمار ہو جائے تو اس موقع کو وصول کرنا چاہیے، اس وقت بچوں کو نصیحتیں کرنی چاہیے، تربیت کی باتیں بتانی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو موقع ہے بیماری کا موقع، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ بچے کی تربیت کا موقع ہے۔ بڑی بڑی بات بچے کے دل میں اتر جاتی ہے، اور اس کی 2 وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ بچہ خود فطری طور پہ جب وہ چھوٹا ہے تو اس کا دل نرم ہے، اس کا دل پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، اور دوسرا یہ کہ بیماری کے موقع پر آدمی کا دل نرم پڑ جاتا ہے، آدمی میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رجوع اللہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر اگر بچے کو کوئی اصلاح کی بات بتائی جائے، نصیحت کی بات کی جائے، تو اس کے دل میں اتر جاتی ہے اگر ہم حکمت کے ساتھ بات کریں تو۔ ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، عمر وہی کوئی 10-11 سال ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اس کی عیادت کے لیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کرنے کے بعد اس بچے کو اسلام کی دعوت دی، اسلم۔ دیکھیں وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے آتا تھا، گھر میں آتا تھا، کام وغیرہ کر دیا کرتا تھا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ کیوں؟ موقع تلاش کر رہے تھے کہ موقع مل جائے تو میں اسے دعوت دوں گا اور یہ قبول کر لے گا۔ اب یہ بیمار پڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دے رہے، اسلم، اسلام قبول کر لے۔ وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے تو والد کہتے ہیں اطیع ابا القاسم، میرے بیٹے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ ابو القاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، فرمایا ان کی بات مان لو۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کی کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ وہ بچہ بالغ ہو چکا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ بیمار اگر بچہ ہو جائے کبھی تو ایسے موقع پر
اگر کوئی مناسب اصلاح کی، تربیت کی، نصیحت کی بات ہے تو وہ کر دینا چاہیے۔ تو یہ 3 مواقع، تو یہ دوسرا اصول ہے، بچے کی اصلاح و تربیت کے لیے مناسب مواقع تلاش کرنا چاہیے اور ان مواقع پر ان کو اصلاح کی بات بتانی چاہیے۔ تیسری چیز، تیسرا بنیادی اصول اولاد کی تربیت میں، بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ اگر ماں باپ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کریں گے تو ان کی تربیت صحیح ہوگی، وہ باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، مانیں گے۔ اور اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا، زیادتی ہوگی، نا انصافی ہوگی، ظلم ہوگا، یا اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ اظہار محبت زیادہ ہوگا اور دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کم ہوگا، ایک کو کچھ زیادہ دیا جا رہا ہے، دوسرے کو کچھ کم دیا جا رہا ہے، یعنی نا انصافی ہوگی، تو اس سے بچوں کے اندر آپس میں عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، بغض، نفرت یہ پیدا ہوگی، بچوں میں بھی آپس میں پیدا ہوگی اور بچے ماں باپ سے بھی نفرت کرنے لگیں گے، وہ سمجھیں گے ہمارے ماں باپ ظالم ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ تو اس کا بہت زیادہ دخل ہے عدل و انصاف کا، اپنی تمام اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، محبت کا اظہار کرنا ہے، تب بھی برابری، بچوں کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ چھوٹے سے مجھے زیادہ محبت ہے۔ دیکھیں فطری چیزیں کچھ ہوتی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ تو سب جانتے بھی ہے، لیکن اس کو زبان سے ظاہر نہیں کرنا۔ بڑے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے تو اس کی طرف ماں باپ کی توجہ زیادہ ہوگی، محبت زیادہ ہوگی، لیکن یہ ظاہر نہ کرے کہ بھئی ہماری 5 اولاد میں فلاں سے ہمیں زیادہ محبت ہے اور اس سے زیادہ محبت ہے، پھر اس کے بعد محبت میں تیسرا نمبر اس کا ہے، چوتھا اس کا ہے اور 5واں آپ کا ہے، یہ بتایا نہ جائے، بلکہ بچوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے کہ ہمیں ہماری تمام اولاد سے برابر محبت ہے، ہماری ساری اولاد ہمارے نزدیک برابر ہے، ہم کو سب سے برابر محبت ہے اور سب کے حقوق ہمیں برابر ادا کرنا ہے اور سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر برابر ہے اور سب کی فکر ہمیں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بچہ ذہین ہے تو ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے، اس کو اچھے سے پڑھانا ہے، اور تو کمزور ہے، تو غبی ہے، تو ڈبہ ہے، تو تیرا تو کچھ بھی ہم ٹھکانے لگا دیں گے، گھبرا مت، تیرا اتنا ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ ظاہر کرے کہ ہمیں سب سے برابر ہمدردی ہے، تو اس سے پھر اولاد کی تربیت برابر ہوگی، ورنہ اولاد کی تربیت صحیح سے نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، تو پہلے اس کا بیٹا آیا تو اس کو قریب بلایا اور اس کی پیشانی پر اور رخسار پر، گالوں پر بوسہ لیا اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی بیٹی آئی تو بیٹی کو جو ہے اپنے پہلو میں بٹھا لیا، نہ اس کو بوسہ لیا نہ گود میں بٹھایا، چھوٹی بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے ظلم کیا، تم نے اپنے بیٹے کو بوسہ لیا، اپنی گود میں بٹھایا، اور بیٹی کو بوسہ بھی نہیں لیا اور اس کو سائڈ میں بٹھا دیا، پہلو میں بٹھایا، یعنی بازو میں اپنے بٹھا لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلو میں بٹھانا یہ بھی محبت ہے، توجہ ہے، لیکن گود میں بٹھانا یہ محبت کا انتہائی درجہ ہے۔ گود میں بٹھا لینا، بوسہ لینا، یہ محبت کا انتہائی درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس اسلام کی خوبی کا کہ بوسہ لینے میں بھی برابری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ بوسہ لینے میں بھی برابری۔ ہمارے اسلاف جو ہیں گھر میں جب آتے تھے تو اپنی اولاد کو جب بوسہ لیتے تھے تو بوسے لینے میں بھی تعداد گنتے تھے کہ پہلے بیٹے کو کتنے بوسے لیے، 5، تو اب دوسرے کو بھی 5، تیسرے کو بھی 5، سب کو 5۔ آپ اندازہ لگائے کہ کتنا خیال رکھتے تھے، حالانکہ اگر 4-5 ہو گیا تو اس میں کوئی بہت بڑی ناانصافی اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن اتنا خیال رکھتے تھے کہ اولاد میں ناانصافی نہ ہو۔ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں میرے والد بشیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ گفٹ دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دوسری اولاد ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ان کو بھی تم نے برابر دیا ہے؟ کہا یعنی ان کو بھی یہ دیا ہے جو اس کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں ان کو تو نہیں دیا ہوں۔ تو کہا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا، اپنی سب اولاد کو برابر دو، سب اولاد کو برابر دو۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا اور برابری کا معاملہ کرنا، عدل و انصاف کا اور برابری کا معاملہ کرنا، اور نہ صرف یہ کہ اس کا دنیا میں فائدہ ہوگا، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی،
بھائیوں بہنوں میں آپس میں محبت رہے گی، بلکہ کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا عدل و انصاف کرنے والوں کا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور علی یمین الرحمن عن یمین الرحمن الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر بٹھا کر ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے جائیں گے، رحمان کے دائیں طرف ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے معاملات میں اور خاص طور سے اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں انصاف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہو گئے اولاد کی تربیت میں۔ پہلا اصول یہ تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ بنے، اور دوسرا اصول یہ تھا کہ اولاد کی اصلاح و تربیت میں مناسب وقت کا خیال رکھے، اور تیسرا اصول کہ بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔ چوتھا بنیادی اور اساسی اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے ذمے جو اولاد کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کا خیال رکھے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے حقوق ادا کریں، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ ماں باپ کے حقوق بے شک یہ ضروری ہے، اہم ہے، لیکن ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو اپنے بچوں کے حقوق رکھے ہیں، ان کے بچوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی پاسداری کرے، ان کو ادا کرے۔ بچوں کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کی جو جائز باتیں ہیں، جو جائز ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا، یہ ماں باپ کی بہت زیادہ اہم ذمہ داری ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف تھا، کوئی پینے کی چیز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پیا، اور پھر آپ کے دائیں جانب لڑکا بیٹھا تھا اور بائیں جانب اکابر صحابہ، بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ بچے، یہ اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ پینے کی چیز میں بزرگ صحابہ کو دے دوں، یہ جو اس طرف اکابر تشریف فرمائے ان کو دے دوں۔ تو اس بچے نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے بچے ہوئے پانی اور پینے کی چیز پر، مشروب پر اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یعنی آپ کا بچا ہوا جو ہے وہ تو مجھے ہی چاہیے، کیونکہ وہ تو برکت والا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا۔ آپ دیکھیں، یعنی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضور ہے، نبی ہے، رسول ہے، امیر المومنین ہے، با اختیار ہے، اور دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن بچے کے حقوق کو غصب نہیں کر لیا کہ بھائی بچہ ہے کیا کر لے گا، یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سی ہم نے اس کا حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ تو ماں باپ بعض مرتبہ کیا سوچتے ہیں، بچے کا کوئی حق ہے پورا نہیں کر رہے، جو اس کا حق ہے ماں باپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بچے کا جائز حق ہے، اس کا جائز حق ہے، لیکن کیا سوچتے ہیں بھائی یہ بچہ تو ہے اور اگر نہیں کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہم ماں باپ ہے، چلتا ہے۔ نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، بچے کا اگر کوئی جائز حق ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس سے اولاد کی بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اولاد کی تربیت میں 5واں اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ گزشتہ بیان میں نے جو بتائی تھی وہ یہ کہ اولاد کے ہونے سے پہلے ہی حمل کے زمانے میں دعائیں کی جائیں، لیکن وہ دعائیں صرف حمل کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے وہ دعائیں ہیں، پوری زندگی کے لیے وہ دعائیں ہیں۔ میں نے 8-10 وہ دعائیں بتائی تھی اور وہ پچھلے ہفتے رہ گئی تھی، میں ابھی میرے پاس یہ رکھی ہے، میں کاغذ دے کر جاؤں گا، پچھلے ہفتے چھوٹ گیا تھا میرے پاس۔ تو یہ جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں پوری زندگی مانگنے کی ہیں۔ ماں باپ چاہے عمر کے جس مرحلے میں ہو، جوانی میں ہو، ادھیڑ عمر میں ہو، بڑھاپے میں ہو، اپنی اولاد کے لیے یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، بلکہ مانگنا چاہیے۔ تو اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ لیکن دعا یہ نہیں کہ ایک بار مانگ کر چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ خلوص کے ساتھ
اور تسلسل کے ساتھ دعا مانگنا۔ دعا ایسی چیز ہے اگر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یعنی کوئی غرض نہ ہو، بے غرض ہو کر اللہ کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خلوص کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ، تسلسل یعنی بار بار صبح شام مانگے جا رہے، 1 سال ہو گیا مانگے جا رہے، دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، تسلسل یعنی کبھی چھوڑنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے کہ اتنے دن سے مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں میری مائیں بہنیں، میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ یہ دعا اگر خلوص کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ہو تو ایسی پاورفل چیز ہے، ایسی طاقتور چیز ہے کہ جو نافرمانی کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکتی ہے۔ بچے چاہے جتنے نافرمان ہوں لیکن یہ نافرمانی کی جڑیں اکھاڑ پھینکتی ہے۔ لیکن تسلسل شرط ہے، خلوص اور تسلسل۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روحانی نظام سے اور اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے کامل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود سپردگی، تفویض، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ یا اللہ ہم آپ کی شریعت کے، آپ کے احکامات کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل تابع ہیں، آپ کے حکم پر ہمیں ہر حال میں عمل کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل مانے یا نہ مانے، حالات ساتھ دے یا نہ دے، لوگ ساتھ دے یا نہ دے، سماج ساتھ دے یا نہ دے، کوئی کیا کہے کیا نہ کہے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا۔ اسے کہتے ہیں تفویض۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، ان کے بیانات میں اس کا بہت تذکرہ ملتا ہے۔ توحید، تفویض کا یہی مطلب ہے اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی چاہتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو اگر کوئی تفویض کر دے اور دوسرا دعاؤں کا اہتمام کر دے، دعاؤں کا اہتمام کرے، قدم قدم پر دعاؤں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ہر چیز اللہ سے مانگنا، ہر حاجت اللہ سے مانگنا، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ہر حال میں اللہ کا نام لینا، ہر حال میں اللہ 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 کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جو یہ 2 کام کر لے، تفویض اور دعا، تو یہ ایسا شخص اللہ کے غیبی نظام سے اور کائنات کے نظام سے کامل استفادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، مسخر کر دیتے ہیں۔ لوگ جو ہے تسخیر کے لیے عملیات کرتے ہیں، تسخیر یعنی لوگوں کو اپنے تابع کر لینا، بیوی چاہ رہی کہ شوہر تابع ہو جائے، شوہر چاہ رہے کہ بیوی تابع ہو جائے، اولاد تابع ہو جائے، فلاں تابع ہو جائے، فلاں رشتہ دار تابع ہو جائے، سانس تابع ہو جائے، بہو تابع ہو جائے، اور جنات تابع ہو جائے، جنات بھی لوگ تابع کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائے اور دعا کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہمارے تابع کر دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ شیر پر بیٹھ کر آ رہے تھے اور اس کا کان اینٹ رہے تھے، شیر پر بیٹھ کر۔ تو کسی نے دیکھا تو تعجب کیا کہ حضرت آپ شیر پر بیٹھے، یہ تو کھا لیتا ہے، یہ تو آدم خور جانور ہے، اور آپ اسی پر سوار ہو گئے۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا، اللہ نے اپنی ایک ادنا مخلوق شیر کو میرے تابع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، وہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، تو انہوں نے شیر کو دیکھ لیا، گھبرائے نہیں، اس شیر سے کہا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ یعنی رہنمائی کر دے۔ چونکہ وہ اللہ کے تابع تھے، اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس شیر کو ذریعہ بنا دیا، اور وہ شیر دم ہلاتے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا، وہ اس کے پیچھے جا رہے تھے، وہ راستہ بتا رہا تھا، رہنمائی کر رہا تھا۔ تو بہرحال میری مائیں بہنیں، اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں سے اولاد بہت ترقی کرتی ہے، اس کے بالمقابل بد دعاؤں سے اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام تو نہیں کرتے، لیکن کبھی کسی بات پہ غصہ آ جائے، ناراض ہو جائے، اولاد نافرمانی کر لے، اولاد کوئی نافرمانی کر لے تو بد دعا دینے لگ جاتے، اور پھر جب اس بد دعا کا اثر ہوتا ہے تو خود روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، کبھی نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کبھی
دے دی ہے یا کبھی زبان سے بد دعا نکل گئی تو توبہ کرے کہ یا اللہ اب تک جو ہوا یا اللہ اس کو معاف فرما، کبھی اپنی زبان سے بد دعا نہ نکالے، اور دعا کرے کہ یا اللہ اگر اس طریقے کے کوئی الفاظ بد دعا یا نکل گئے ہو تو ہمیں معاف فرما اور اس کے اثر کو زائل فرما۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اگر بد دعا کی وجہ سے کوئی برا اثر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگے کہ وہ برا اثر زائل ہو جائے، اور نیت کرے کہ پھر عزم کرے کہ آئندہ بد دعا نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 9-10 سال کی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو جان ہیں، ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہم فقیہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اللہم علمہ الکتاب علمہ التأویل، اے اللہ اسے تفسیر کا علم دے دے، قرآن کریم کا علم دے دے، اللہم علمہ الحکمہ، یا اللہ اسے حکمت و دانائی کی اور عقل و دانش کی باتیں سکھا دے، اور بعض اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا اللہ اس کو سنت کا علم عطا فرما، احادیث کا علم عطا فرما۔ 10 سال عمر ہے۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آگے چل کر حبر الامہ بن رہے ہیں، ترجمان القرآن بن رہے ہیں، ترجمان القرآن، حبر الامہ، امت کے بڑے عالم اور قرآن کریم کے ترجمان، اور سب سے آپ کو کہا جاتا ہے رئیس المفسرین، مفسرین کے سردار۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہ فی مالہ و ولدہ، او کما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی برکت کی کہ اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ ابھی تو 11 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہترین پرورش فرمائی ہے، لمبی عمر پائی ہے، تقریباً 100 سال کی عمر ہوئی ہے، عمر میں برکت۔ اور فرماتے ہیں خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اولاد میں برکت کی دعا دی تھی، تو میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد یہ میرے سامنے 100 ہے، یہ 100 تقریباً 100 جو دکھائی دے رہے ہیں یہ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد ہے۔ اللہ نے اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی، کئی اولادوں کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے باغات میں جو درخت تھے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، جبکہ یہی درخت دوسروں کے باغات میں سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ تو دعائیں اثر کرتی ہیں، دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، تو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی اچھی دعائیں، نیک دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا، ہمیشہ دعائیں مانگنا، اوقات اجابت تلاش کرنا کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، اذان جب ہو تو اذان کا جواب دینا، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا، پھر کوئی دعا کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب اذان ہو تو اس کا جواب دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، اذان کا جواب دو، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب اذان ہو جائے تو درود شریف پڑھو، دعا پڑھو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا انْتَهَا سَلْ تُعْطَهُ، جب اذان پوری ہو جائے اور تم دعا پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، تو اب جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ سَلْ تُعْطَهُ، جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں مل جائے گا، اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو یہ اوقات قبولیت ہیں، اوقات اجابت ہے، تو ان اوقات کو تلاش کرنا اور پھر ان اوقات میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنا، خوب دعائیں مانگنا۔ اس کے بعد اولاد کی تربیت میں چھٹا اصول یہ ہے کہ بچوں کی تفریح کے لیے ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب کھلونوں کا اور کھیل کی چیزوں کا انتظام کرنا، بچوں کو مناسب کھلونے خرید کر دینا جو ان کی عمر کے مناسب ہو۔ یہ بچوں کی چاہت ہوتی ہے، یہ بچوں کی جائز خواہش اور جائز ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں رخصت ہو کر آ رہی ہے، 9 سال کی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر، آپ اندازہ لگائیں 9-10 سال کی عمر ہے، اپنے کھلونے ساتھ میں لے کر آئی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی دلہن اپنے ساتھ کھیلنے کی چیز لے کر آئے یا بچپن کی چیز لے کر آ جائے، وہ لے کر آئی ہے، گھر میں کھیل رہی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ کھیل میں ساتھ دیا۔ ایک موقع پر حبشی لوگ کھیل رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ کر دیکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دیر تک کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دل نہیں بھر گیا، ان کو آڑ میں رکھ کے وہ کھیل دکھایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بچوں کی جو جائز ضرورت ہے، جائز تفریح ہے کہ کھلونوں سے کھیلنا اور جو مناسب ہو تو یہ ان کو فراہم کرنا چاہیے، اس سے بھی بچوں کی بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے کہ نیک کاموں میں بچوں کی اعانت کرنا۔ کوئی نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بچوں کی اس میں اعانت کرنا۔ بچے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا، بچے قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کی مدد کرنا، تو نیک کاموں میں ان کی مدد کرنا اور نیک ماحول ان کو فراہم کرنا، اچھے دوست اچھے ساتھی ان کو فراہم کرنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ والدن اعانہ علی برہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس باپ پر جو اپنے بچوں کی نیک کاموں میں مدد کرے، کہ بچہ اللہ کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ تو پتہ چلا بچوں کی اعانت کرنی پڑے گی، بچوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا رحم اللہ والدین، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس ماں باپ پر، ان ماں باپ پر جو اپنے بچوں کی نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان بنیادی اصولوں میں آخری بنیادی اصول یہ ہیں کہ کبھی بھی تنگ آ کر پریشان ہو کر والدین اگر کبھی اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سخت سست کہتے ہیں تو یا ان کی تعذیب کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تو شرعی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ شرعی حدود کا خیال رکھنا ہے، یعنی اگر بچوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، سخت سست کہہ رہے ہیں تو بار بار کہنا، بار بار ان کو تانے مارنا، بہت زیادہ تانے مارنا، یہ بھی ان کی تربیت میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کم سے کم کرنا چاہیے، بقدر ضرورت کرنا چاہیے۔ بات بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بات میں ان کو چیخنا، چلانا اور ان کو ملامت کرنا، لان تان کرنا، برا بھلا کہنا کہ تو تو جاہل ہے، تو تو نکما ہے، تو تو بیوقوف ہے، تو تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، یہ ہے لان تان اور ملامت، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو مناسب انداز میں شرعی حدود میں رہتے ہوئے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی۔ تو بہرحال یہ چند بنیادی اصول تھے، ان بنیادی اصول کا اگر لحاظ رکھا جائے گا تو یہ چیزیں اولاد کی تربیت میں اور بچوں کی تربیت میں معاون ثابت ہوگی۔ رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ جو آج کے ہمارے موضوع میں جو ہے کہ بچوں کو مخلوط تعلیم دلانی چاہیے یا نہیں، کو ایجوکیشن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ظاہر اور باہر چیز ہے کہ اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ مغرب کا جو نظریہ ہے وہ ہے مخلوط تعلیمی نظام، یعنی لڑکے اور لڑکی ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک ہی نظام تعلیم کے تحت ایک ہی استاد سے پڑھے، ایک ہی نصاب ایک ہی استاد سے پڑھے، یہ مخلوط تعلیمی نظام، یہ اصل مغرب سے آیا ہوا ہے۔ مشرق میں تو اس کا تصور نہیں تھا، اور اسلام میں تو اس کا ذرہ برابر بھی تصور ہی نہیں ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام کا اختلاط ہے ہی نہیں، مرد و عورت کا، لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی تو ایسا نظام ہوتا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب آئی ہے اور کب گئی، اور عورتوں کی صف بھی الگ ہوتی تھی، مرد آگے ہوتے تھے، اس کے بعد بیچ میں بچے ہوتے تھے، بالکل پیچھے کی صف عورتوں کی ہوتی تھی، اور ان کا راستہ بھی الگ ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اختلاط سے بچانے کے لیے، ورنہ کہہ دیا جاتا تھا بھائی ایک صف میں آدھی صف عورتوں کی، آدھی صف مردوں کی، بلکہ اس سے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک ہی نماز میاں بیوی
جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہوں، مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے، جماعت چھوٹ گئی، شوہر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، بیوی سے کہا چلو آ جاؤ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو ایک ہی نماز ہے، ایک ہی وقت کی ہے، قضا نہیں ہے بلکہ ادا ہے، ایک ہی وقت کی نماز میاں بیوی بازو میں کھڑے ہو کر پڑھے، بالکل ایک دوسرے کے بازو میں کھڑے ہو کے، تو نماز ہوگی ہی نہیں، کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اختلاط اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس وجہ سے مخلوط تعلیمی جو نظام ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ جو اس کے حامی ہیں اور جو اس کو پھیلا رہے ہیں، جو اس کے داعی ہے، جو اس کو چلانے والے ہیں، وہ اس کے کچھ ظاہری فائدے بتاتے ہیں، کچھ عارضی فائدے بتاتے ہیں کہ بچوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، بچوں کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، وسعت ظرفی پیدا ہوتی ہے، ذہن کھلتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، فلانا بہت سارے وہ فائدے بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فائدے یا تو فائدے نہیں ہوتے یا وہ وقتی چیزیں ہوتی ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام کے جو نقصان ہیں وہ اس کے وقتی فائدوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام کو ایجوکیشن کے جو ہماری اولاد پر جسمانی، روحانی، اخلاقی اور نفسیاتی اور فکری اعتبار سے جو اثرات اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اس وجہ سے ہمارا نظریہ یہی ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام نہیں ہونا چاہیے، نہ ہم ایسے نظام کی تائید کریں، نہ ہم ایسے نظام کو چلائیں، اور نہ ہم ایسے نظام کی حمایت کریں، نہ ہم ایسے نظام میں شریک ہو، اور نہ ہم ایسے نظام میں اپنے اولاد کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اگر ہم اس نظام میں بھیج رہے ہیں اور پھر بعد کو چل کر یہ اولاد نافرمان بن رہی ہے، یہ اولاد بے حیا بن رہی ہے، یہ اولاد اللہ کی نافرمان بن رہی ہے، باغی بن رہی ہے، سرکش بن رہی ہے، اور بے کردار بن رہی ہے، بے اخلاق بن رہی ہے، بد اخلاق بن رہی ہے، بدتمیز بن رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔